اذهبوا بقمیصی، اب یہ لے جاؤ میری قمیص، یہ میرا کرتا، ھذا، اس پیرہن کو لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اس کو ڈالو جا کر میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اپنے گھر والوں سمیت ساری بنی اسرائیل کو لے کر میرے پاس یہاں مصر آ جاؤ۔ وہ جو سوال ہوا تھا نا یہودیوں کی طرف سے کہ پیغمبر سے پوچھو کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو بتاؤ، بنی اسرائیل کا مسکن تو شام تھا، یہ مصر میں کیسے شفٹ ہو گئے؟ تو اس کے جواب میں سورت نازل ہوئی تھی۔ مصر چونکہ یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منصب دیا، اس کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل وہاں شفٹ ہوئی۔ اب یہاں ایک اہم بات ہے کہ والد کا درجہ زیادہ ہے یوسف علیہ السلام سے، وہ پیغمبر بھی ہیں، اس کے باوجود اس کیس میں کرتا یوسف علیہ السلام کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یہ کرتے سے ہی کوئی بصیرت واپس آتی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام اپنا کرتا ہی اپنی آنکھوں پہ مان لیتے۔ یہ کوئی کرتا کو خاص اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا ہوا تھا، یا اس کرتے کا وہ مقام تو نہیں ہو سکتا تھا جو ان کے والد کے کرتے کا ہو سکتا تھا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا، یہ بنائی اللہ نے واپس کرنی تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے کرتا یا یعقوب علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف اس حوالے سے دور کرنی تھی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اب دیکھیں مصر اتنی دور، وہاں سے جیسے ہی قافلہ نکلا ہے شام کے لیے، قال ابوہم، اور یہاں پہ کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کہہ رہے ہیں اپنے باقی بہو بیٹیوں کو، بیٹوں کو جو وہاں پر تھے، ان کے پوتے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے مفند خیال نہ کرو، مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، یہ وہی ہے المہند علی المفند، اے قرآن وچ لفظ آیا مفند، اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، ظاہر ہے کہ آلموسٹ 80+ تو عمر ہو چکی تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، یا خام خواہی میری خام خیالی ہے، یا میں فرط محبت میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، واقعی مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے یہی سمجھا جو ان کو خدشہ تھا، قالوا، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ویسے ترجمہ کسی اور بندے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اسی گمراہی میں ہے جو پرانی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں ضلال محبت میں ڈوبنے کے معنوں میں آیا ہے، جو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا، ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ آپ تو اپنی اسی پرانی وارفتگی میں، محبت میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیں، ایک وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام اسی شہر میں ایک کنویں میں تھے اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو علم غیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی مخلوق خود سے علم حاصل نہیں کر سکتی۔ اور دوسری طرف سینکڑوں کلومیٹر دور جب وہ قافلہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو وہ خوشبو سونگھا دی ہے کہ آپ کا امتحان اب ختم ہوا جاتا ہے۔ ایک امید، ورنہ اس قافلے کو بھی تو پہنچنے میں آلموسٹ 3-4 ہفتے تو لگنے تھے، تو وہ 3-4 ہفتے کم از کم ان کی وہ تکلیف آسان ہو گئی کہ انہیں خوشبو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی کہ بھئی آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے، آپ کا بیٹا آپ کو واپس ملنے والا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، تو جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، تو اس نے وہ کرتا ڈالا ان کے چہرے کے اوپر، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو وہ فوراً آنکھوں والے ہو گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، تو پھر انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا، إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
وہ جو میں نے بات کی تھی نا، وہ کچھ کیا جانتا ہوں کہ ہر مشرک کے بعد آسانی آنے والی. یہ میرا امتحان اب اس پیک کو پہنچا ہے کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب میری آسانی کا وقت شروع ہو گیا. اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اب ظاہر ہے کہ وہ بیٹے آئے ہیں، سارا پول کھل گیا. پھر بیٹوں نے مان لیا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا ابا جان اب جلدی سے بس آپ ہمارے گناہوں کے لیے معافی مانگے رب کے حضور. انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. اتنی جلدی تو نہیں گناہ معاف ہوتا. اتنا لمبا تکلیف والا، اور ایک جملہ بول کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معافی کر لیں گے. اتنی تکلیف دی باپ کو، پھر بیٹے کو، پھر اس کی صحبتیں دیکھیں، یہاں پہ باپ کی صحبتیں دیکھیں، ایک ایک دن کیلکولیٹ کریں. یہ 40 سال کس پولیس رات میں کاٹے ہیں یعقوب علیہ السلام نے. قال سوف استغفر لکم ربی، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. اس ٹائم نہیں مانگی. یہ میں نے آپ کو پوائنٹ نوٹ کروانا تھا، ورنہ وہ کہتے ٹھیک ہے بھی آج چکو، پڑھو فاتحہ. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ ان قریب میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا. یعنی وہ اس ٹائم تو پھر غصے میں تھے نا کہ تسی تے اپنی بوتھی اس ٹائم ذرا سائڈ تے کرو. ٹھیک ہے، اب تم نے اپنے گناہوں کو بھی مان لیا. ایٹ دا اسپاٹ تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا، پھر بعد میں دیکھی جائے گی. اس وقت تو جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے خوشی بھی تھی، تکلیف بھی تھی، سب کچھ. ان قریب میں تمہارے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ شام سے مصر آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اور پوری بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے یہاں مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ رہیں گے. ورفع ابویہ علی العرش، تو انہوں نے اپنے تخت پر اپنے والد کو بٹھایا. ظاہر پروٹوکول دینا تھا، پیغمبر بھی تھے، والد بھی تھے. وخروا له سجدا، جب انہوں نے بٹھایا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی جو دوسرے بیٹوں کی ماں تھی، اور وہ 11 کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے. اس شریعت میں سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. ویسے مودودی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ ماتھا نہیں رکھا، صرف ٹو باؤ ڈاؤن کیا ہے. بہرحال ٹو باؤ ڈاؤن بھی حد رکوع تو کسی دوسری مخلوق کے لیے روا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ اللہ کی، خالق کی کوالٹی ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے. بہرحال وہ سجدے میں گر پڑے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن اس امت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، تو انہوں نے کہا ابا جان دیکھ لیں یہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے خواب پہلے دیکھا تھا. یعنی 40 سال کی ایک یہ جدائی والا معاملہ، اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی ہے. اللہ اکبر. قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے سچا کر دکھایا اس وعدے کو. اب دیکھیں یار، یہ اب جتنی آگے گفتگو ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ کس دل کے ساتھ ایک شخص اتنی تکلیف کاٹے، اور وہ کس طریقے سے اپنے رب کا شکر گزار ہے، جس نے پوری زندگی تکلیف میں کاٹی ہے، جیل کاٹی ہے، سب کچھ، لیکن وہ ہر بات میں اپنے رب کا شکر گزار ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے رب نے میرا وعدہ سچا کر دیا، لیکن کس طریقے سے سچا ہوا ہے اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ دیکھیں شکر گزاری کی روش میں ہے. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور اس نے مجھ پر بڑا کرم کیا جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے. اب قید خانے میں تو بغیر کسی جرم کے گئے ہوئے تھے، 10 سال کاٹے. انہوں نے اس تکلیف کو بلا دیا، ان کا اللہ کا فضل ہے مجھے نکال دیا، میں اس پہ خوش ہوں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے نہیں جیل میں ڈالا. یعنی ہمیشہ اسے کہتے ہیں آپٹیمسٹک ہونا، پیسمسٹک نہیں ہوئے، آپٹیمسٹک. ہر چیز کے اچھے پہلو کے اوپر نظر رکھنا.
یہ انسان کی اپروچ ہونی چاہیے. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْءِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور صحرا سے آپ سب کو لے آیا. کہاں؟ وہ صحرا سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچ گئے، اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو فاقوں کی جگہ ہی تھی. اب مصر میں آ گئے جو اتنی سویلائزڈ جگہ تھی، بعد اس کے کہ شیطان نے ناچاکی ڈال دی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. اب انہوں نے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا اور کہا یہ شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. دیکھیں یہ بات انسان اگر اپنے جرم کے اوپر کرے تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ میرا تو قصور نہیں، شیطان نے کرایا. لیکن یہ کتنا حوصلہ ہے کہ جرم کسی دوسرے کا ہے، بھائیوں کا ہے، اس کو بھی شیطان کی طرف منسوب کیا ہے، انہیں بھی بینیفٹ دیا ہے. اگرچہ شیطان برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس آمادہ کرتا ہے، لیکن ایگزیکیوٹ تو ان کے بھائیوں نے کیا نا، اس کے باوجود معاف کر دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے. ایک اور شکر گزاری کی دعا یوسف علیہ السلام کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی گہرائی کا علم عطا فرما دیا، خوابوں کی تعبیر ہو یا بات کی گہرائی، یہ مجھے علم تو نے عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا پشت پناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما، مجھے مسلم حالت میں، سر تسلیم خم کرتے ہوئے، تابع فرمان حالت میں مسلم موت دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد مجھے نیکوکار لوگوں میں شمار کرنا. آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ وہی دعا ہے دوسرے انداز میں.